الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین، 6 دسمبر بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الحج، آیت نمبر یہ ہے جناب 31 سے لے کر 33 تک جاری رہے گی۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کل بیان ہو گیا تھا کہ آیت نمبر 29 سے لے کر درس جو تفسیر جو ہے نا جی، میں غلط بتا گیا، معافی چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 33 تک جاری رہے گا، 29 سے شروع ہوگا۔ کل میں نے یہ بیان کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے مقاصد بیان فرمائے، اور حج میں یہ بھی بیان فرمایا کہ تم اپنے جب قربانی کرو تو اپنے جانوروں کا گوشت تم بھی کھا سکتے ہو اور اوروں کو بھی، اور یہ بھی بیان کر دیا تھا کہ جب تم سمل یقدو تفسہم ولیوفو نذورہم، کہ جب تم حج سے مکمل ہو جاؤ، حج تمہارا مکمل ہو جائے، احرام اتر جائے، تو پھر اپنی میل کچیل دور کرو، صاف ستھرے ہو جاؤ، اور ولیوفو نذورہم، اور اپنی نظروں کو پورا کرو، اگر کوئی نظر مانی ہے، منت مانی ہے، اس کو پورا کرو۔ ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور طواف کرے ایسے گھر کا جو بہت قدیم ہے، یعنی سب سے پہلا گھر ہے بیت اللہ، اس سے مراد طواف زیارت ہے، آخری طواف۔ تو آگے فرمایا جو آج کا آیت نمبر 30 شروع ہو رہا ہے، جہاں سے درس آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے۔ کس سے شروع ہو رہا ہے جی؟ 30 سے، ٹھیک ہے، 30 سے لے کر 33 تک جاری رہے گا۔ تو 30 کیا ہے آیت؟ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، ان احکام کو یاد رکھو کہ جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی، بولیے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، جس کو اللہ نے حرمت قرار دے دیا ہے، حد بندی کر دی ہے، اس کی تعظیم کی جائے۔ بولو جی، اس کی اس کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ حج کے تمام احکامات کی تعظیم کی جائے، عزت بجا لائی جائے۔ دیکھیے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، حضرت عیاش بن ابو ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری امت کے لوگ تب تک بھلائی پر ہوں گے جب تک وہ مکہ مکرمہ کی تعظیم کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ جب وہ اس کے حق کو ضائع کر دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو بیت اللہ کی تعظیم ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کیا جائے، یہ بیت اللہ کی تعظیم ہے کہ اس کی طرف پیٹھ کر کے بھی پیشاب نہ کیا جائے، اور یہ بیت اللہ کی تعظیم ہے کہ اس کی طرف ہاتھ کر کے کسی کو لعنت نہ کی جائے۔ یہ بیت اللہ کی تعظیم ہے کہ اس کو چھوٹے لفظوں کے ساتھ یاد نہ کیا جائے۔ تو اب آپ اسی سے قیاس کر لیں کہ جب بیت اللہ کی تعظیم ہے تو جس نبی کی خاطر کعبے کو کعبہ بنایا گیا ہے، ان کی تعظیم کتنی ہونی چاہیے؟ ہاں جی حاجیو، آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کیونکہ قبلۃً ترضاھا، یہ ہم نے اس قبلے کو قبلہ بنایا ہے تیری رضا کے لیے۔ تو جس کی رضا کے لیے قبلہ بنے وہ محبوب کتنا بڑا معظم ہوگا، ان کی کتنی تعظیم ہونی چاہیے۔ اور پھر جن محبوب کے یاروں نے سب کچھ لٹا دیا، جن کو حضور کے صحابہ کہتے ہیں، اور جن کو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان لانا ہے تو لاؤ ان جیسا،
تب تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ جو معیار ایمان ہے صحابہ، اگر نبی معصوم ہے تو صحابہ محفوظ ہیں۔ نبی سے خطا رب ہونے نہیں دیتا، صحابہ کو رب خطا پر رہنے نہیں دیتا۔ ان کی بھی تعظیم، اس صحابہ میں جو اہل بیت بنے ان کی بھی تعظیم، جو اولیاء اللہ ہیں ان کی بھی، اور پھر جو چیز دین سے مل جائے۔ مثلا آپ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں نے کس کو چوما ہے؟ بولو بھائی، ابھی میں نے گتے کو چوما ہے۔ کس کو چوما ہے جی؟ گتے کو، جلد کو۔ اور جہاں یہ گتا بنتا ہے وہاں آپ کو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا، پر اب چومیں گے کیونکہ نسبت قرآن سے ہو گئی ہے۔ یہ جو ریل ہے، پھٹی ہے، اس پر آپ پاؤں رکھتے کیوں؟ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے۔ جو کپڑا قرآن کا غلاف بن جائے اس کی کوئی توہین کرتا نہیں، وہ نسبت ہو گئی ہے۔ تو بس جس کی نسبت پھر قرآن سے ہو جائے، بیت اللہ سے ہو جائے، رسول اللہ سے ہو جائے، وہ ساری چیزیں عزت والی ہیں۔ تو آپ جیسے مصلی کی عزت کرتے ہیں ویسے امام صاحب کی بھی کرتے ہیں۔ موچی ماچی کا بچہ بھی حافظ بن جائے تو آپ سرانے والی طرف بٹھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تم حافظ صاحب ہو، قاری صاحب ہو، پاؤں والی طرف بیٹھنے ہو۔ جب میں تو ابھی شروع میں ہی خطابت امامت تو شروع کر دی تھی، داڑھی مونچھ کا تصور ہی نہیں تھا میرے، یعنی 14-15 سال کی عمر میں، تو وہ مجھے بزرگ بھی ادھر بٹھاتے تھے سرانے کی طرف، تو مجھے شرم آتی تھی۔ میں کہتا تھا ادھر ہو، کہتے نا جی ایک تو سید ہو، وہ تو حافظ قرآن ہو، وہ تو تسی مولوی ہو، اسی تو پیر والے پاسے بٹھا سکتے۔ تو یہ وہ عزتیں ہیں جو عزت والوں کی نسبت سے رب عطا کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ تو فرمایا، ہاں آگے سنیے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں۔ یعنی ان چیزوں کی عزت کرو گے تو اللہ کے ہاں یہ بڑی بہتر بات ہے، اللہ اس کا بدلہ اس جہان میں بھی دے گا اور اگلے جہان میں بھی دے گا۔ اب آئیے، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے جانور، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، بجز ان کے جن کی حرمت پڑی گئی ہے تم پر، یعنی وہ حرام ہیں جن کا بیان اللہ نے کر دیا ہے۔ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں بیان کر دیا ہے کہ یہ حرام ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے ہی حلال ہیں۔ حرام کا بتا دیا گیا ہے، باقی سارے ہی حلال ہیں۔ بولو جی، باقی سارے ہی حلال ہیں۔ اب مولوی کون ہوتا ہے جو کہے کہ عرس کے لیے اگر تم نے جانور ذبح کیا تو حرام ہے، میلاد کے لیے کیا تو حرام ہے؟ اور ایک مولوی صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف خنزیر کا گوشت ہو اور ایک طرف ختم کی روٹی ہو، اور جان جا رہی ہو تو میں خنزیر کا گوشت کھا لوں گا، ختم والی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ یہ تقریریں ہو رہی ہیں اور اس کو توحید کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تمہاری توحید ہے؟ تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے حلال اور حرام کا؟ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور تشریح حضور پاک کے پاس ہے صلی اللہ ہو۔ یہ اختیار حضور کو ہے کہ وہ بتائیں حلال کیا ہے اور بولیے حرام ہے۔ یہ ملاؤں کا اختیار ہے۔ یاد رکھیے، ہم عرس پہ ذبح کریں، 11ویں میں ذبح کریں، میلاد پہ ذبح کریں، محفل پہ ذبح کریں، یہ سب طیب اور حلال ہے۔ ان کے حلال اور پاک ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ سب عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس میں غیر اللہ کا کوئی وہ نام لیتے نہیں، وہ تو ایصال ثواب ہے۔ ہو گیا جی۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تیسرا حکم آ گیا، پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے۔ رجس پلیتی کو کہتے ہیں، ناپسندیدگی کو کہتے ہیں، اس سے پرہیز کرو، اور بتوں سے بھی بتوں کی نجاست سے پرہیز کرو۔ کیا حضور بتوں کے پاس جاتے تھے؟ نہیں، یہ جناب وہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں ہی بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، اور اپنے من اور دل کو بھی پاک کرو بتوں کی گندگی سے۔ بت ناپاک، گندے، پلیت ہے، اور رب سبحان اللہ ہے۔
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے، بچو جھوٹی بات سے۔ آپ سارے نہیں بولتے، بچوں ہینڈ بریک کھینچ لیندے ہو۔ بچو جھوٹی بات سے، یہ یاد کرانے کے لیے بلوا رہا ہوں، بچو جھوٹی بات سے۔ جھوٹی بات کیا ہے؟ کلمہ کفر جھوٹ ہے، کلمہ شرک جھوٹ ہے، اس سے بچ کے رہو۔ ہر بے دینی کی بات جھوٹ ہے، ہر بے دینی کی بات جھوٹ ہے۔ کوئی اولیاء اللہ کے خلاف بولے، اہل بیت پاک کے خلاف بولے، صحابہ پاک کے خلاف بولے، یہ سب جھوٹ ہے۔ سچ وہ ہے جو رب کے قرآن میں ہے، جو سرکار کی زبان سے نکلا ہے۔ جھوٹ سے بچ کے رہو۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، بلکہ زیادہ سنا دیتا ہوں اگر آپ سبحان اللہ کہیں۔ اس میں جھوٹی گواہی بھی آ گئی، بولو جی جھوٹی گواہی بھی آ گئی۔ حضرت کریم بن فاتق اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جھوٹی گواہی شرک کے ساتھ برابر کر دی گئی ہے۔ اور پھر حضور نے یہی آیت پڑھی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔ تو پتہ چلا بھائی جھوٹی گواہی اور شرک بولے بولے بولے، تو کیوں ہم محلے داری کی خاطر جھوٹیاں گواہی دیں؟ اور یہ 2 ٹکے کے لیڈروں کے خلاف پھر آپ کہتے ہو یہ سیاسی بات نہیں کر رہا، ان 2 ٹکے کے لیڈروں کو حرام خوروں کی خاطر ہم جھوٹ بولتے پھرے لوگوں سے، وہ جو جھوٹے وعدے کریں ہم وہی جھوٹے وعدے آگے لوگوں میں پھیلائیں۔ تو اس سے اللہ کہہ رہا ہے بچ کے رہو، تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات سیدھی سیدھی کر دو، یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے عمل بھی سیدھے کر دے گا۔ ایک حدیث اور سنے جی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے گواہ کے گواہی دینے کے بعد جب وہ جھوٹی گواہی دے لیتا ہے نا، ابھی اس کے قدم نہیں ہٹتے اس جگہ سے، اللہ اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے۔ بولو جی اللہ اس پر جہنم ہے۔ یہ ابن ماجہ کتاب الاحکام باب شہادت الزور سے پڑھ رہا ہوں میں حدیث کہ قدم ہٹنے سے پہلے جہنم واجب۔ میں نے گجرا والا میں مسجد کا صدر دیکھا، کرتا کچھ نہیں تھا اور پیسہ شیسا آ رہا ہے۔ وہ ایک دن میں پوچھا، میں کہ صدر صاحب کر دے کی ہو؟ کہنا بس کچہری جانا تے اللہ روزی دے دینا، میں آ جانا۔ میں کہ اتنے بارش ہو رہی ہے تو مینو بھی لے چلو۔ کہنا وہ پھر نال دے نے دسیا، نے کہا جی یہ تیار جھوٹا گواہ ہے، پارٹیاں آدیاں نے اور انہوں دسدیاں نے بھی تو یہ گواہی دینی ہے، یہ پیسے مکاندا ہے اور قرآن تے حلف رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، اور مسجد کا صدر ہے۔ یہ ہوتے ہیں مسجد کے صدر۔ میں کہا یہ تے بدبخت مسجد دی لیٹرینہ صاف کرن دے بھی قابل نہیں ہے، انہوں تسی مسجد دا صدر بنا چھڑے ہیں۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول ہے کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹی گواہی اور شرک کو اللہ نے برابر بیان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور ایک روایت میں فجر کی نماز کا ذکر نہیں ہے، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کیا میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا جی ضرور یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتاؤں، بڑے گناہوں کے بارے میں؟ تو یا رسول اللہ ضرور۔ فرمایا سنو، کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور والدین کا دل دکھانا، والدین کو تکلیف دینا، ان کو ذہنی یا قلبی تکلیف پہنچانا،
یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جھوٹی گواہی سے بچو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور 3 بار آپ نے یہ جملہ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموشی ہو جائے کہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے اور حضور نے فرما دی ہے، تو بار بار بول کے اپنے آپ کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ مگر حضور اس پر زور دے رہے ہیں کہ جھوٹی گواہی سے بچ کے رہنا۔ تو آج ہم اللہ سے عہد کریں کہ جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے، کچھ بھی ہو جائے، جھوٹی گواہی بولو دینی بس۔ سورۃ النساء میں آ رہا ہے کہ وہ گواہی تمہارے باپ کے خلاف ہو، بیٹوں کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، گواہی دیتے وقت رب کو دیکھنا ہے، سب کو نہیں دیکھنا۔ بس یہ مسئلہ حل ہو گیا جی۔ حنفاء للہ، یکسر مائل ہوتے ہوئے، یعنی ساری توجہ اللہ وال، غیر مشرکین بہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، اور نہ شریک ٹھہراتے ہوئے اللہ کے ساتھ۔ وَمَن یشرک باللہ، جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس کی حالت ایسی ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ بولیے آسمان سے گر پڑا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا یہ آسمانوں سے بھی بلند عقیدہ ہے۔ تو مومن کی شان آسمانوں سے اونچی ہے۔ اور جس نے وَمَن یشرک باللہ، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرایا، ذات میں، بات میں، یا اللہ کی خصوصی صفات میں، اللہ کا کوئی ہمسر ہے؟ بولتے جاؤ بھائی، اللہ کا کوئی ہمسر ہے؟ اللہ کی کوئی ضد ہے؟ اللہ کی کوئی ند ہے؟ اللہ ورگا، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یہ مانو۔ مگر جس نے شرک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا۔ فَاخْتَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِالرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، تو اچک لیا اسے، اچک لیا ہوا سے، اچک لیا ہو اسے کسی پرندے نے، اور پھینک دیا ہو اسے کسی دور جگہ سے۔ آسمان سے گرا، کسی پرندے نے پکڑ لیا اور وہ دور جا کے پھینکا، تو یہ بڑی ذلت کی موت ہے۔ اس کے پلے کیا رہا؟ اب اس میں کیا بچا جو آسمان سے گرا اور پرندوں نے بوٹی بوٹی کر دیا؟ کوئی ٹکڑا یہاں گرا، کوئی ٹکڑا، اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ تو مشرکاں دے ٹکڑے تے 1000 ہی ہونے نے، اور معاہدہ دی ایک اللہ نال یاری ہے۔ اور تمام اولیاء اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو اللہ اللہ ہی سکھا کر گئے ہیں۔ آج آپ اللہ اللہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو یہی اصل مقصد ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو، میرے برابر کسی کو لانا، میرا شریک نہیں ٹھہرانا۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، حقیقت یہ ہے جو ادب و احترام کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کا۔ بولو اللہ کی شعائر اللہ۔ شاعر کہتے ہیں جو کسی چیز کی علامت بن جائے۔ مینار کس کی علامت ہے؟ بولو۔ محراب کس کی علامت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ منبر رسول کس کی علامت ہے؟ تو جو دین کی علامت بن جائے اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اگر مصلی رسول عزت والا ہے تو مولوی صاحب بھی تھوڑا جا ہے یا نہیں ہے؟ چلو تھوڑا تھوڑا کر لو پر کرتے لو۔ اگر ممبر رسول عزت والا ہے تو اوپر بیٹھنے والا بھی۔ اور یاد رکھنا کہ مسلمان کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حضور نے خود فرمایا جی، فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ احترام اس وجہ سے ہے کہ دلوں میں تقوی ہے۔ بولو دلوں میں ہاں، جب دل میں قرآن ہے تو قرآن والا بھی ہوگا، دل میں حضور ہے تو صحابہ بھی آئیں گے، دل میں حضور ہے تو اہل بیت بھی آئیں گے، دل میں حضور ہے تو اللہ کے ولی بھی آئیں گے۔ تو دل سے تقوی نکلتا ہے، اور عزت ہوتی وہ ہے جو دل میں ہو۔ اب آپ مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت صاحب، شاہ صاحب، میں بھی کہتا ہوں رانا صاحب، فلانا صاحب، یہ صاحب، میاں صاحب، وہ صاحب، مگر یہ تو چونکہ بنی بنائی ہے نا،
پتہ تو جب چلے گا کہ کب کوئی انبن ہو جائے تو پھر میں ذکر کیسے کرتا ہوں، نہیں سمجھے ہو؟ وہ کھٹ پٹ ہو جائے بھائیوں میں ہو جاتی ہے، نہیں سمجھے ہو؟ سکا بھائی بھائی تے ناراض ہے تو ایک مولوی سارے پنڈ نو کیویں راضی رکھ سکتا ہے؟ یہ تو بڑی اوکھی ڈیوٹی ہے، سارے نو راضی رکھنا یہ کام نہیں ہونا بھائی، اللہ ہی راضی رہ جائے، یہ سب اصل ڈیوٹی ہے ساڈی۔ کسی نو راضی بازی والا چکر میرے کو ہوندا؟ سیدھی گل کرو سیدھی لو، عزت دیو تے عزت لو، یہ کوئی نہیں ہے کہ تسی رگاڑ کے چلے جاؤ اور امام صاحب عزت کر دے پھر دے رہا، اپنے کو یہ سودے ہے نہیں، کوئی نہیں، عزت کرو پلکا تے بٹھاواں گے، پر میں آپ کے سامنے جی 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 کروں اور پیچھے کہوں اے بڑا منافق ہے، اے بڑا بھیڑا ہے، اے ان دی منافقت ہے یا اپنی منافقت ہے؟ عزت وہ ہے جو دل سے ہو، اب دل میں ہی نہیں ہے تو ڈرامہ بازی کب تک چلے گی؟ وہ زیادہ دیر چل سکتی، اس لیے ہم اپنے دلوں کا قبلہ درست کریں۔ ایک سونی ستھری حدیث سناواں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے، دلوں سے نکلے ہوئے اعمال دیکھتا ہے۔ تو تقوی ہا ہونا یہاں ہوتا ہے، لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، یہ جو تمہارے لیے مویشیوں میں جانوروں میں طرح طرح کے فائدے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مدت کی حد تک، بولو ایک مدت کی، جب زیادہ بوڑھے ہو جائیں بیمار ہو جائیں تو بس معافی دے دو، مگر ثم محلوہا الی البیت العتیق، لیکن پھر ان کے ذبح کرنے کا مقام بیت عتیق کے قریب ہے، بیت اللہ کے قریب ہے، باہر قربانی ہو سکتی؟ یہ جو ہدی کے جانور ہیں ان کے احکام بیان ہو رہے ہیں، اور اس پر عجیب بات ہے، قال ابو حنیفہ لا یجوز رکوبها ولا الحمل علیها ولا شرب لبنها الا الضرورۃ، امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب تم جانور قربانی کے لیے وقف کر دو، وہ ہدی والا حج والا، تو اس پر سواری کر سکتے، اس کا گوشت کھا سکتے، اس کا دودھ پی سکتے، الا الضرورہ، اگر کوئی ایمرجنسی بن جائے تو پھر اجازت ہے، وگرنہ جو چیز اللہ کے لیے وقف کر دو اس کے لیے اجازت ہے، اس کو استعمال میں لانے کی اجازت ہے۔ وہ دور دور سے بیت اللہ کے لیے جانور لائے جاتے تھے نا جی، اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم قربانی کے لیے جانور خریدنے لگو یا وہاں حج کے لیے بیت اللہ کے لیے ہدی کے جانور خریدنے لگو تو قیمت کم نہ کراؤ، جتنی زیادہ دو گے رب بھی زیادہ ہی قبول فرمائے گا۔ ہاں اگر کوئی حد سے زیادہ لگوا رہا ہے تو کم بھی کروا لو، کیونکہ ہن تے جیڑا ویچدا ہے وہ کہندا بھی سارا ملک میری جیب وچ پا دیو تے پھر بچہ لے جاؤ، تو ان سے تو کم کروا لو، مگر اگر ٹھیک ہے اور قیمت بھی ٹھیک ہے تو کنجوسی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو دلچسپ بتاؤں بات، حضرت عمر پاک پڑھی رضی اللہ تعالی، مزے کی بات ہے، آخری یاد آ گئی مجھے، ہائے ہائے، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک جانور خریدا اور جناب وہ جانور 300 دینار میں آیا، بولو کتنا جی؟ اب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں قیمت زیادہ دیتے وقت کمی پسند نہیں کی جاتی، حج کے موقع پر خریدے جانے والا جانور قربانی کا جانور، حج کے موقع پر خریدا جانے والا قربانی کا جانور ہدی والا، اور عید کی قربانی کا جانور۔ نمبر 3 غلام کا تو خیر اب دور ہی ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے بابا نے حج کے موقع پر ایک غیر عربی اونٹ، اجمی اونٹ خریدا اور وہ بڑا قیمتی ملا، تو کسی نے آپ سے وہ اونٹ 300 دینار کے بدلے میں طلب کیا کہ 300 دینار دے دے، تو حضرت عمر پاک نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ بیچ کر اور جانور لے کے کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اسی کی قربانی کرو، اگرچہ یہ مہنگا ہے، 300 دیناروں میں تو اس وقت 30 اونٹ آ سکتے تھے، اور مگر حضور نے فرمایا یہ قیمتی ہے اور اس میں بے شک ان 300 سے گوشت کم ہے، پر یہ تمہیں پسند ہے تو اللہ کو بھی پسند ہے۔
اس لیے بھائی کھل کے اچھے اچھے جانور لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔